اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، روشن پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا سردار توقیر، اور میرے ساتھ یہاں شمال ایچ ٹی نیوز کی اسٹوڈیو میں ساتھ بیٹھے ہیں جی قاری راشد محمود صاحب. میں جی آپ کا شکریہ جی قاری راشد صاحب کہ آپ ٹائم نکال کے اسٹوڈیو کو آتے ہیں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے پروگرام یہاں پہ کرتے ہیں. اچھا جی، زبردست ایک بات ہوئی کہ وزیر اعظم صاحب نے کل آ کے یہ ٹی وی پہ آ کے ایک بیان دے دیا کہ جمعے کو، کیونکہ یہ جنگ کی وجہ سے پوری عالم یعنی کہ دنیا میں پیٹرول اور ان چیزوں کی یہ ریٹ اوپر جا رہا ہے، اضافہ ہو رہا ہے، اور اس لیے جمعے کو ہم قیمتوں میں رد و بدل کر دیں. ان کے اس اعلان نے پورے ملک میں افراتفری پھیلا دی. اور آج کل سے دیکھیں، آج بھی دیکھیں کہ پیٹرول پمپ پہ اتنی زیادہ رش ہے کہ یعنی کہ پیٹرول نہیں مل رہا، اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ آخر اگر کرنا ہی تھا انہوں نے تو کیوں انہوں نے یہ بڑھا دیا، نہیں اعلان کیوں کیا تاکہ وہ لوگ اس طرح سے نہ ہوتے. آج مجھے پیٹرول چاہیے تھا، آپ یقین کریں کہ مجھے ایک چھوٹی دکان سے صرف 1 لیٹر پیٹرول ملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توقیر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت جو بھی ہوتی ہے اس کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے عوام کو کیسے ریلیف فراہم کر سکتا ہوں. اچھا، اس گورنمنٹ کی سمجھ تو نہیں آ رہی کہ کیا کر رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ پوری دنیا میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کا اثر ظاہر ہے پاکستان پہ بھی پڑے گا. مگر جو ویکلی ریویو آتا ہے، یہ جمعے کے جمعے یہ پیٹرول میں کمی یا اضافے کا جو اعلان کرتے ہیں، تو اس کا ایک نقصان سب سے بڑا یہ ہوا کہ جو پیٹرول پمپ مالکان ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے، اور جو ان کے پاس سٹاک ہوتا ہے یہ اس سٹاک کو سٹاپ کر دیتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. یہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. اور وہ محکمے کے لوگ جو پیٹرول پمپ چیک کرتے ہیں، جو ان کے پیمانے چیک کرتے ہیں، جو ان کی کوالٹیز چیک کرتے ہیں، یا ان کے پاس کیا سٹاک موجود ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اعلان ہوتا ہے، اعلان رات 12 بجے کے بعد ہوتا ہے، تو یہ 4-5 گھنٹے پہلے ہی سلو ہو جاتے ہیں، پیٹرول نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. ابھی میں آ رہا تھا آپ کے پروگرام کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ کوئی بھی پیٹرول پمپ ایسا نہیں ہے جہاں پر گاڑیوں کی لمبی لائنیں نہ لگی ہوئی ہوں. بہت زیادہ. اور پھر پیٹرول پمپ والے 1 سے 2 لیٹر 2 لیٹر سے 3 لیٹر سے زیادہ پیٹرول دے نہیں رہے ہیں. اب جو عام آدمی ہے جس نے اپنے بچوں کو سکول لانا ہوتا ہے، جس نے گھر کے اور کام کاج کرنے ہوتے ہیں یا اپنے آفس جانا ہوتا ہے، تو جب اس کو پیٹرول نہیں ملے گا. ایک طرف تو المیہ یہ ہے کہ آپ نے پچھلے تقریباً 2-3 ہفتوں سے ایبٹ آباد کے اندر اور کے پی کے کے اندر بالخصوص آپ نے سی این جی بند کی ہوئی ہے، اور سی این جی اسٹیشن بند ہیں. اور ابھی آج سردار صاحب ایک بڑی حیران کن بات سامنے آئی، کچھ رومرز ہیں، یہ حقیقت ہے کہ وفاق نے کے پی کے کو کہا ہے کہ ہم ان کے سی این جی اسٹیشنز کے لیے گیس نہیں دے سکتے. اگر پاکستان کے پاس گیس کی کمی تھی تو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ سی این جی اسٹیشنز کی منظوری دی اور جگہ جگہ پہ سی این جی اسٹیشنز لگے، لوگوں نے بھاری اخراجات کر کے اپنی گاڑیوں کو پیٹرول سے سی این جی پہ کنورٹ کروایا. یہ پاکستان ویسے ہے تو دنیا کا ان ممالک میں آتا ہے کہ جہاں پر سی این جی گاڑیوں میں یوز کی جاتی ہے، باقی تو دیگر ممالک میں پیٹرول ہی یوز ہوتا ہے. اچھا، آپ کو ایک اور بات میں بتاؤں کہ انہوں نے یہ بھی اس دن وزیر مملکت ہیں علی پرویز صاحب، شاید نام ہے ان کا، بشیر، ہاں جی، وزیر مملکت شائستہ پرویز ملک کے بیٹے ہیں. اچھا، انہوں نے جی یہ کہا ہے کہ 50 سے 55 روپے تک ہم لیوی یعنی ٹیکس زیادہ یہ پر لیٹر یہ مہنگا ہو سکتا ہے. اور ابھی آپ دیکھیں اس سے بھی افراتفری پیدا ہو گیا کہ 1 لیٹر کے ساتھ آپ 50-55 روپے اور زیادہ کرنے جا رہے ہیں. پھر جماعت اسلامی کا ایک بیان رات کو آیا ہے، انہوں نے حافظ نعیم صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر حکومت نے اس طرح سے کیا، 50-55 روپے زیادہ کیا اس دفعہ یا ٹیکس لگایا، تو ہم پورا ملک بند کر دیں گے اور احتجاج ہم کریں گے. ذرا جماعت اسلامی کے احتجاج کو بھی ساتھ دیکھتے جائیں. سردار صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہوتی ہیں، جو عوام کو درپیش مسائل ہوتے ہیں ان پہ آواز اٹھاتی ہیں اور وہ اپنے احتجاج کرتی ہیں، وہ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں. میں
آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ اس سے پہلے آپ دیکھیں نا پاکستان کے اندر پیٹرول کی جو لیویز ہے وہ 120 روپیز سے پہلے بھی اوپر تھی. جب آپ اگر 50 روپیز کا یا 55 کا جب اضافہ کریں گے تو عام آدمی جو 30,000 کی 40,000 روپے کا ماہوار ملازم ہے اور اس نے بدقسمتی سے بائک رکھی ہوئی ہے یا اس نے گاڑی رکھی ہوئی ہے یا اس کے 3-4 بچے سکول آتے جاتے ہیں, ایکسپینس تو بڑھ گئے نا اس کے. اب ہمارا بدقسمتی یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کے پاس جو 4 سالوں سے پی ڈی ایم پارٹ 1 تھی, پارٹ 2 ہے, اور ابھی تک ان سے معیشت سنبھلی نہیں جا رہی. پاکستان کے اندر اس وقت مہنگائی عروج پہ ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو لیویز لگا کر لیوی ڈیوٹی لگاتے ہیں, ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں پہ بھی اثر پڑے گا. لوگوں کے جو بجٹ ہیں ان سے مینج نہیں ہو رہے. اور یہاں پر میں پاکستان کی دیگر اپوزیشن جماعتوں سے بھی کہوں گا کہ خدا را چپ کا روزہ رکھنا بند کریں, خاموش تماشائی کا کردار ادا نہ کریں. اور بالخصوص پیپلز پارٹی جو حکومت کا حصہ بھی نہیں ہے, حکومت کے حمایتی بھی ہیں, وہ عوام کے معاملات میں بول ہی نہیں رہے ہیں. اور دیگر آپ دیکھیں نا, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, جماعت اسلامی ہے, پی ٹی آئی ہے, پیپلز پارٹی ہے, اور دیگر درجنوں جماعتیں ہیں جو اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہیں. کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ عوام کے ساتھ کیا گزر رہی ہے؟ نہیں تو اسد کیسر صاحب نے ایک بات کی ہے, رات کو ان کا بیان میں دیکھ رہا تھا, تو انہوں نے کہا یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ صوبہ کے پی کے عوام کو آپ سزا دے رہے ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے, اس کی سی این جی بان کے. اب دیکھیں نا یہاں سے آپ روڈ دیکھیں, کتنے لوگوں کا روزگار جو ہے وہ اس سی این جی سے وابستہ ہے, اور آج وہ دیکھیں رو رہے ہیں بیچارے. آپ کے ایبٹ آباد کے اندر تو سردار صاحب تقریباً سی این جی پہ ہی ٹرانسپورٹیشن چل رہی ہے نا, آپ کی سزوکیاں, آپ کے کیری ڈبے, اچھا انتظامیہ نے کرایہ نامہ پیٹرول کا دیا ہوا ہے. اچھا پیٹرول کیا کرایہ نامہ ہونے کے باوجود جب گیس بند ہوئی تو سزوکی والوں نے ایٹومیٹکلی پہلے دیکھیں سرکاری, میں ان کا قصور نہیں سمجھتا. یہ کرایہ نامہ جو انہوں نے دیا ہے نا جی وہ پتہ نہیں آفیسز میں اے سی والے آفس میں بیٹھ کے دیا ہے. ذرا آئے نا سزوکی چلا کے اتنے پیسے بچا کے مجھے یہ دکھائے نا, صرف ایک کرائے کی بات میں بچت نہیں ہوتی. جو اس وقت کرایہ نامہ بنا تھا اس وقت میرا خیال ہے کہ کیا گیا تھا, اس وقت ٹرائی کی گئی تھی سزوکی یونین کو بٹھا کے سزوکیوں کے اوپر, حتیٰ کہ وہ جو کرایہ نامہ بنایا گیا تھا اس میں سزوکی کے ڈرائیور کا کھانا بھی, اس کے ٹائر کا پنچر بھی, اور اس کے سگریٹ بھی بیچ میں پلس کر کے یہ کرایہ نامہ دیا گیا. نہیں, گاڑی کا آئل ہے, انجن ہے, ٹائرز ہیں, ہر ان ساری چیزوں کو نا گورنمنٹ نے مانیٹر کیا تھا. آر ٹی اے سیکٹری تھا, ابھی اگر جو سزوکی یونین کے عہدیدار تھے وہ بھی ساتھ تھے. ابھی اگر 50 روپے آج لے رہے ہیں تو یہ زیادہ ہے. دیکھیں کرایہ تو نہیں ہے نا, دیکھیں نا حالات کیا جا رہے ہیں. 40 کیا, 40 سے اب 50 ہو, 30 تو تھا ہی نہیں, 40 ہی تھا سارا. نہیں کرایہ نامہ آپ آر ٹی اے کی لسٹ اپنے پروڈیوسر سے کہیں, وہ آر ٹی اے کی لسٹ نکالے نا, کون سا نیا نقنامہ انہوں نے فٹنس پہ کیا کام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا. ہم یہاں پہ 2-3 پروگرام میں نے کیے ہیں کہ بھائی فٹنس دیکھیں حالت کیا ہوتی ہے گاڑیوں کی, یہ ان کو فٹنس سرٹیفکیٹ بس دے دیتے ہیں. اس طرح سے آپ بات کرتے ہیں کہ جو بات سنیں نا, جو 9 سواریاں گاڑی پاس ہے آپ اس میں 12 سواریاں بٹھا رہے ہیں. اچھا یہ آپ دیکھیں سی این جی اگر بند ہو گئی, یہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حقیقت ہے یا رومرز ہے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں بعض پوسٹیں آ رہی ہیں جی کلی طور پر فیصلہ کر لیا گیا کہ 1 مئی سے سی این جی اسٹیشنز کھل جائیں گے, بعض جگہ پہ آتا ہے نہیں کھلیں گے. تو یہ بھی ایک افراتفری بڑا یعنی کہ عوام میں ہیجان پیدا کر رہی ہے. اچھا یہ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. میں اس سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بھی جاؤں گا کہ سردار صاحب آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے بڑے ببانگ دھول اور بڑے واضح انداز سے یہ کہا کہ پاکستانی جہازوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے. پاکستان کا فلیگ لگے ہوئے جو جہاز ابنائے ہرمز سے گزریں گے ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اگر پاکستان کے جہازوں پہ پابندی نہیں ہے, پاکستان امریکہ کا اور ایران کا فیسیلیٹیٹر بنا ہوا ہے, تو کم از کم اس کو اپنے لوگوں کے لیے, اب دیکھیں نا, اپنے لوگوں کے لیے اس کو یہ ریلیف لینا چاہیے. اور پھر امریکہ سے یہ بات بھی کرنی چاہیے کہ ایران ہمارے نائبر میں ہے, ہم ان سے گیس کی جو پائپ لائن ایران کے بارڈرز تک آئی ہوئی ہے, پاکستان امریکہ کی ان سینکشن سے ریلیکسیشن لے.
پیٹرول اور گیس کے جو ایران کے پاس وافر مقدار موجود ہے، پاکستان کے لوگوں کو اس سے مستفید ہونا اچھا، وزیر اعظم صاحب نے جی کیا کہا تھا شروع میں کہ ہمارے پاس 2 مہینے کے ذخائر موجود ہیں؟ 2 مہینے کے ذخائر موجود ہیں، یہ آپ کو یاد ہے؟ جی بالکل، انہوں نے میڈیا پہ بیٹھ کے کہا تھا، میڈیا پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ غم فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہی کہا تھا کہ ہم جو مرضی ریٹ اپنے اخراجات نہیں کم کریں گے، لیکن ہم عوام پہ یہ بوجھ ڈالتے رہیں گے، اور یہ لیوی کا ٹیکس جو ہے یہ ڈائریکٹ وفاقی حکومت کو جاتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے نا؟ اچھا، یہ گورنمنٹ اپنے للے تللوں کے لیے نا یہ نیٹ کیش ان کے پاس آ رہی ہے نا، یہ نیٹ کیش آئی۔ اچھا، سی این جی بند کرنے کا سب سے بڑا ریزن بھی یہی ہے، حکومت اپنے اخراجات یہ پیٹرول کی تاکہ پیٹرول سیل ہو۔ مجھے آپ ایک اور بات بتائیں، اگر وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ 2 مہینے کا ہمارے پاس ذخائر موجود ہیں، تو اس نے ٹی وی پہ آ کے وزیر مملکت، پھر ان کا ذکر آ گیا علی پرویز صاحب، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجک ذخائر موجود نہیں ہے، ایک دن کے نہیں ہیں۔ دیکھیں، نہیں یہ بات تو نہیں ہے، ہر حکومت کے پاس، پھر انہوں نے کیوں کہا؟ ہر حکومت کے پاس ریزرو موجود، ریکارڈ موجود ہے، میرے پاس ویڈیو کلپ ان کا موجود ہے۔ علی پرویز ملک کی مجھے منطق سمجھ نہیں آئی، حالانکہ علی پرویز ملک کے والد صاحب بہت بڑے سیاسی، بلکہ ابھی ہم کوشش کریں گے کہ وہ بہت بڑی، بلکہ یہ کوشش کریں گے علی پرویز صاحب کا وہ والا بیان چلا بھی دیں ساتھ۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن حکومت کو مشکل حالات کے لیے اپنے جو ان کے پاس ذخائر ہیں ان کے اندر ان کو خاطر خواہ اضافہ بھی کرنا چاہیے، اور اگر ملک پہ کوئی اس طرح کا بحران آتا ہے تو سارے کا سارا بوجھ آپ عوام پہ نہ ڈالیں۔ اچھا، انہوں نے ایک اور بات بھی کی، جو انہوں نے کہا جی تو کس کا پروگرام تھا وہ، ندیم ملک صاحب کا پروگرام تھا، جی مجھے یہ چینل یاد نہیں ہے، سما ہے کہ میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے ان کی۔ اچھا، تو انہوں نے کہا جی پھر یہ کہ کس طرح سے ذخائر موجود، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ دراز میں ایک فائل پڑی ہوئی تھی جس پہ یہ سارا منصوبہ تھا کہ ہم نے کس طرح سے کرنے ہیں۔ تو ندیم ملک صاحب نے پوچھا اس پہ کتنا ٹائم لگ گیا، انہوں نے کہا جی 3 ماہ تو پہلے اس کی فیزیبلٹی پہ لگیں گے، پھر اس کے بعد انکم دیکھی جائے گی کہ بھائی کتنے انکم ہے، ہم کتنا ڈال سکتے ہیں اس میں۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات انہوں نے کر دی۔ میری کوشش ہوگی یہ پورا کلپ ہمارے ایڈیٹر صاحب جو ہیں وہ ساتھ اس کو چلائیں۔ سزا صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ یہاں پر ایک تو وہ بات تو وہی ہے نا، یہاں پر جو ان کے ایکسپرٹیز ہیں، جو ان کے یہ کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے پاس بہت بڑی معاشی ٹیم ہے، بہت بڑی ہمارے پاس ایکسپیرینس ٹیم ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تجربہ کار ٹیم، وہ معاشی ٹیم جو پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالتی، وہ کہاں ہے؟ عوام کو تو وہ نظر نہیں آ رہی۔ عوام کو چاہیے کہ ان چیزوں پہ، عوام کو چاہیے نا، عوام بھی ان کا احتساب تو کرے نا، عوام کیوں نہیں احتساب کرے؟ نہیں، اگر پاکستان کا نام یہ دیکھیں نا، صلح والی جو کوششیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھا ہوا ہے، لیکن اس سے نا معاشی ہمارے نظام پہ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، کوئی اثر نہیں پڑا نا۔ اگر اثر پڑتا تو امریکہ ان کو کہتا نا لو بھائی سستا پیٹرول آپ لے لو۔ دیکھیں، یہ پاکستان کو اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاکستان کی دنیا میں بڑی پذیرائی ہوئی ہے، مگر وہ پذیرائی اگر اس کے مضمرات یا اس کے اثرات عوام تک نہیں پہنچیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر پاکستان کا اتنا امیج دنیا میں بلند ہوا ہے تو اس کے لیے پھر کم از کم پاکستانی حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ جن لوگوں کے یہ فیسیلیٹیٹر بنے ہوئے ہیں، جن لوگوں کے لیے یہ میڈیاکر کا کردار ادا کر رہے ہیں، تو ان لوگوں سے اپنے عوام کے لیے یہ کیا ریلیکسیشن لے رہے ہیں؟ آئی ایم ایف مزید سے مزید ان کے اوپر پابندیاں لگائے جا رہا ہے، آئی ایم ایف اپنی ہدایات ان کے اوپر مسلط کیے جا رہا ہے، اور پاکستان کا بجٹ تو پہلے بھی آئی ایم ایف بنا رہی تھی، اب بھی آئی ایم ایف ہی بنائے گی۔ نہیں، مجھے ایک اور بات یاد آ گئی ہے، یہ آئی ایم ایف کیا کہتے ہیں کہ یہ عوام کو سبسیڈی آپ لوگ مت دو، مت دیں، ان سے ٹیکس لو، ان سے ٹیکس، اچھا ٹیکس نیٹ تو یہ بڑھا نہیں رہے ہیں، آپ کے ایف بی آر کی تو پروگرس جو ہے کہ وہ اس طرح کی ہے کہ ان کا جو ٹارگٹ ہی کبھی پورا نہیں ہوا۔ اچھا، میں آپ کو مزے کی بات بتا رہا ہوں نا، بس آخری باتیں ہیں کہ جب یہ عوام کو دینے کی بات آتی ہے تو آئی ایم ایف آ جاتا ہے، جی آئی ایم ایف نہیں مان رہا، جی ہم سبسڈی یہ نہیں دے رہے، جی اٹھا رہے ہیں۔ لیکن جب اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہیں جو ہیں وہ بڑھانے کا ذکر آتا ہے، اور جب پریزیڈنٹ ہاؤس اور وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات کا ذکر آتا ہے، ان کے جیسے آپ نے کہا للت، وہاں پہ آئی ایم ایف کیوں نہیں بولتا ہے؟ جی دیکھیں،
آئی ایم ایف بولتا ہے مگر یہ لوگ اپنے لیے ریلیکسیشن لے ہم نے تو کوئی بیان نہیں دیکھا یہ اچھا عوام کے لیے یہ ریلیکسیشن لینے کی جب بات آتی ہے تو پھر ان کے آگے آئی ایم ایف کی شرائط آ جاتی ہیں. اچھا یہاں پر دیکھیں ان بحرانوں میں حکومت کو چاہیے تو یہ تھا, ہم نے اپنے پچھلے پروگراموں میں بھی یہ بات کی تھی کہ گورنمنٹ یہ جو بڑی بڑی گاڑیاں, یہ جو بڑے بڑے جو ویگو ڈالے اور پروٹوکولز کی بڑی بڑی گاڑیاں, اب بھی آپ دیکھیں صوبائی وزراء سے لے کر وفاقی وزراء تک, وزیر اعلیٰ سے لے کر وزیر اعظم تک, کسی نے اپنا پروٹوکول تو کام نہیں کیا, کسی نے اپنی عیاشیاں تو کام نہیں کی. اور وہ جو فیول گورنمنٹ کی سطح پہ لگ رہا ہے, دیکھیں نا ریٹائرڈ جج ہے اس کو بھی فیول فری ہے, کوئی ریٹائرڈ جنرل ہے اس کو بھی فیول فری ہے. جن لوگوں کی 5-5 10-10 لاکھ روپے تنخواہیں ہیں, آپ ان کے لیے تو بجلی بھی فری کر رہے ہیں, ان کے لیے گیس بھی فری ہے, ان کے لیے پیٹرول بھی فری ہے. مگر وہ آدمی جو ایک دیہڑی لگا کے 1000-1200 کی دیہڑی لگا کے اپنے بچوں کی روٹی روزی کے لیے کوئی انتظام کرتا ہے, تو کس طرح سے اس مشکل حالات میں گزارا کرے گا, وہ پیٹرول کیسے لے گا, وہ کرائے کیسے افورڈ کرے گا. دیکھتے ہیں جماعت اسلامی کی جو انہوں نے احتجاج کی کال کی ہے, یا تو باقی لوگوں کو انہوں نے ٹھنڈا کرنے کے لیے کی ہے, تو یا واقعی وہ اب کل پتہ چلے گا. یہاں سے ہمارے عبدالرزاق عباسی صاحب بھی ہیں جو امیر ہزارہ بھی ہیں, انشاءاللہ کل دیکھیں گے کہ اگر رات کو یہ لیویز ٹیکس زیادہ ہوا. یہ بات یہ آ رہی ہے کہ کچھ پیٹرول پمپوں والوں نے, مختلف لوگوں نے کہا کہ 1 سے لے کر 5 تک پیٹرول کی ہڑتال کریں گے. وہ ہڑتال کا جی سوشل میڈیا پہ پوسٹ وہ چل رہی تھی کہ بھائی کوئی بھی نہ جائے احتجاج کے طور پہ. ٹھیک ہے, احتجاج کے طور پہ کوئی گاڑی پیٹرول نہ بھرے, وہ یہ تھا. تو انشاءاللہ جی یہ دیکھتے ہیں کل جماعت اسلامی کیا کرتی ہے, اور ساتھ اس کے جو اور مذہبی جماعتیں ہیں اور سیاسی جماعتیں اپوزیشن کی ہیں, اور ساتھ عوام بھی مل کے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں, کہ اس کے بعد پھر کل انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کا کتنا اثر ہوا اور جماعت اسلامی نے کیسا احتجاج کیا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.